امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد ایوان بالا سینٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ پر گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں کیپٹل ہل پر مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جنہیں 2 مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ 20 جنوری کو صدر ٹرمپ کی میعاد صدارت ختم ہونے سے پہلے ان پر مقدمہ چلے۔ تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف۔ The ayes are 232, the nays are 197. قرارداد کے حق میں 232، مخالفت میں 197 ووٹ۔ قرارداد بغیر کسی اعتراض کے منظور۔ واشنگٹن میں ایک ایسے ہفتے کا اختتام ہوا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا حیران کن زوال ہوا۔ قانون ساز ایک یکسر بدلے ہوئے دارالحکومت میں واپس آ چکے ہیں، جہاں ہزاروں گارڈز انہیں صدر ٹرمپ کے وفادار حامیوں سے بچانے کے لیے موجود ہیں۔ صدر کے مواخذے کی قرارداد پر ہونے والی بحث میں قانون سازوں کے لب و لہجے میں جذبات اور تلخی اپنے عروج پر تھی۔ The president must be impeached, and I believe صدر کا ہر صورت مواخذہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سینٹ کو اسے مجرم قرار دینا چاہیے۔ اس کا ایک آئینی فائدہ ہوگا کہ ریپبلکن پارٹی کو اس شخص سے بچایا جا سکے گا جو اس جماعت کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ It's always been about getting the president, no matter what. ہمیشہ سے ان کا مقصد صدر کو ہٹانا ہے، خواہ کچھ ہو جائے۔ یہ ان کا خبط ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کا مقصد مواخذہ نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف صدر کو ناکارہ کرنا ہے۔ ریپبلکنز کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے دفاع میں نہیں آئی، بلکہ ان کے اعتراضات اس طریقہ کار پر تھے۔ 10 ریپبلکنز نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کی۔ 1 سال پہلے کسی ایک ریپبلکن نے بھی مواخذے کی حمایت نہیں کی تھی۔ اب یہ معاملہ سینٹ کے پاس جائے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکل چکے ہوں گے۔ But I cannot emphasize that there must be no violence. کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے، قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی توڑ پھوڑ۔ صدر ٹرمپ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی، لیکن اپنے حامیوں کو تشدد سے باز رہنے کی تلقین کی۔ If you do any of these things, اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ہماری تاریخ کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کیپٹل ہل پر حملے کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور جو بائیڈن کی حلف برداری میں صرف 1 ہفتہ باقی ہے، لیکن اقتدار کی پرامن منتقلی ابھی بھی کچی ڈور سے بندھی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز ایئر اے اور بی نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے واشنگٹن کی تمام بکنگز کو منسوخ کر رہے ہیں۔ کچھ ہوٹلز بھی ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ نئے صدر کی حلف برداری کے موقع پر ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں سیکیورٹی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اب وہ ایک قلعے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے بذریعہ اسکائپ میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھی ونیت کھرے۔ ونیت، یہ بتائیے کہ مواخذے کی منظوری تو ہو گئی، لیکن کیا یہ معاملہ 1 ہفتے میں نمٹ سکے گا؟ دیکھیے خالد، اگلے 1 ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے۔ خدیجہ نے اپنی رپورٹ میں سیکیورٹی کا ذکر کیا۔ میں کل کئی گھنٹے واشنگٹن ڈی سی کے سینٹر میں آس پاس کئی گھنٹے گھومتا رہا۔ چاروں طرف بیریکیڈڈ ہے، جو گاڑیاں ہیں انہیں نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز ہیں تعینات۔ اگلے 1 ہفتے میں کیا ہو سکتا ہے، جب معاملہ یہاں سے ہاؤس آف سے نکل چکا ہے، سینیٹ میں جانے والا ہے۔ لیکن اگر آپ جو بائیڈن کا کل کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جو امپیچمنٹ کا کام ہے اس سے جو کووڈ-19 کی جو ریلیف کے جو بلز آئیں گے یا پھر سینٹ میں جو کنفرمیشن ہونا ہے اس پر اثر اس کا نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اور اس کے علاوہ جو مچ میکونل ہیں، جو سینٹ کے میجورٹی لیڈر ہیں، ریپبلکن پارٹی کے بڑے نیتا ہیں، انہوں نے جو انڈیکیشنز دیے ہیں کہ 19 تاریخ سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو 19 تاریخ کو اگر مان لیجیے پروسیس شروع بھی ہوتا ہے تو، اور 20 تاریخ کو انوگریشن ہے، جو بائیڈن پریزیڈنٹ جو پوزیشن ہے اس کو سویئرنگ ان سیریمنی ہے، تو ایسے میں جو وٹنسز کب پیش ہوں گے، کب ایویڈنس پیش ہوں گے، آگے کیا ہوگا، اس کو لے کر یہاں پر ابھی کنفیوژن ہے۔ اور اس کے بعد سے اگر جو بائیڈن صدر ٹرمپ ہیں وہ پرائیویٹ سٹیزن ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو لے کر ابھی یہاں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے ونیت کہ ڈیموکریٹ پھر آخر اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے کل اگر آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی، اور میں نے بھی سنی اور لگاتار میں سن رہا ہوں جو ڈیموکریٹ وائسز ہیں، پہلا تو وہ ہے کہ جو کچھ ہوا کیپٹل ہل میں، جو وائلنس ہوا اس کے لیے کوئی مطلب اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی کا کہاں پر ہوگی، تو ان کو وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو کوشش ہے لگاتار کہ
جو 4 سال کی جو رہا ہے رول ان کا، اس کا وہ حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جو صدر بن کر نہ آئے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 2024 کی جو ریس ہے اس میں وہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. جی اچھا، صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے؟ دیکھیے کل ان کا ایک ویڈیو ریلیز ہوا، اور یہ جب سینٹ کی معاف کیجیے ہاؤس کی طرف سے جب امپیچمنٹ کا موشن پاس ہوا تھا، اس کے اراؤنڈ یہ ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو وائلنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے پیس کی بات کی ہے. لیکن جسے کہنا چاہیے کئی لوگ یہاں پر ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اسپیچز ہوئی اس پر انہوں نے کچھ نہیں کہا. جو 20 تاریخ کو جو بائیڈن سویرنگ ان سیریمنی ہے، نئے پریزیڈنٹ بنیں گے، صدر بنیں گے، اس پر انہوں نے بہت زیادہ نہیں کہا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے یہ انہوں نے دباؤ میں دیا ہے. جی ان کے جو حامی ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا پھر ان کے جو پولیس ہیں، ان کے کہنے پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. جی، واشنگٹن سے ونیت کھرے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.